ناظرین اسفندیار ولی ہیں، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے، آئیے پہلے وہ سوال سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم امبیسڈر سر، میں اسفن علی بات کر رہا ہوں۔ میرے فارن سروسز سے ریلیٹڈ 2 سے 3 کوشچنز ہیں۔ پہلا کوشچن تو میرا یہ ہے کہ آئی ہیو سین کہ بہت سارے ایسے میجر جنرلز ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو امبیسڈرشپ دی جاتی ہے، تو یہ کب تک چلے گا کہ فارن سروس کے اوپر فارن سروس آفیسرز کا حق کب تک یہ کمپلیٹلی ہو جائے گا؟ اور یہ پولیٹیکل نامینیز یا یہ آرم فورسز ریٹائرڈ آفیسرز کیوں آتے ہیں فارن سروسز میں؟ اور ایک اور کوشچن میرا یہ ہے کہ جو فارن سیکٹری ہے فارن پالیسی میکنگ میں ان کا کتنا فنکشن ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ جو فارن پالیسی ہے وہ ملٹری ڈومینیٹنگ ہے، تو اگر آپ اس پہ تھوڑی رہنمائی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی اسفندیار، دو سوالات ہیں آپ کے۔ پہلے تو یہ ہے کہ بھئی یہ جو آرمی کے لوگ ہیں یہ کیوں، یا آرم فورسز کے لوگ یہ کیوں سفراء لگ جاتے ہیں، کریئر جو ڈپلومیٹس ہیں وہی کیوں نہیں لگتے؟ تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پہلے تو یہ واضح ہو جانا چاہیے، بہت سے ممالک میں یہ ٹریڈیشن ہے۔ یو ایس میں بھی دیکھیے، جب بھی نیا صدر آتا ہے وہ کوئی لوگوں کو لگا دیتا ہے، تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے پاکستان میں۔ لیکن بعض ممالک ایسے بھی ہیں، مثال کے طور پر بھارت جو ہمارا ہمسایہ اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ جب شروع میں تھے تو ایون پنڈت نہرو کی جو جواہر لال نہرو کی جو ہمشیرہ تھی ان کو بھی لگایا گیا تھا سفیر اس زمانے میں ماسکو میں، سوویت یونین میں۔ تو یہ لیکن اب بھارت میں کم از کم ہم نے دیکھا ہے کہ جو صرف کریئر ڈپلومیٹس ہیں وہی سفراء لگتے ہیں اور باہر سے کوئی نہیں آتا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے کہ 80% جو ہیں وہ کریئر ڈپلومیٹس اور 20% جو ہیں وہ نان کریئر ڈپلومیٹس کو سفراء لگا سکتے ہیں، اور حکومت جو آتی ہے وہ پھر دیکھتی ہے کہاں کہاں۔ مثال کے طور پر اس میں اب پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں، مثال کے طور پر واشنگٹن یو ایس، وہاں پہ اگر نان کریئر ہو اور ایسا شخص ہو جو کہ اس وقت کا وزیر اعظم یا صدر کے بہت قریب ہو، تو اس سے حالات کچھ یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ بہتری بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا نیگیٹو یہ ہے کہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ پھر فارن آفس کو بالکل بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ حسین حقانی صاحب نے جو کیا وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے۔ اس قسم کی مثالیں بھی ہمارے، ضروری نہیں ہے کہ آرم فورسز سے ہی لوگ آئیں، سویلین بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح حسین حقانی تھے، بیگم عابدہ حسین تھیں، ڈاکٹر ملیہ لودھی، یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ آرم فورسز کے نہیں تھے، لیکن آرم فورسز کے لوگ ہیں، اور مطلب لیکن ان کا جو ہے بہت کم ہے پرسنٹیج۔ تو اب یہ کب دور ہوگا مجھے نہیں معلوم، ڈیپینڈ کرتا ہے اوور آل سچویشن کس طرح آگے چلتی ہے۔ لیکن آپ کی بات ایک لحاظ سے بالکل درست ہے کہ، اور میں اس کا حامی ہوں کہ کریئر ڈپلومیٹس کو ہی لگانا چاہیے، اور اس میں کوئی دو آراء نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ نے ایک ریٹائرڈ لیٹ سے میجر جنرل کو لگانا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو پھر آپ فارن آفس کے ہی کسی بندے کو 60 سال کے بعد سفارت پہ لگاتے رہیے، کیونکہ جو اس کا تجربہ ہے وہ آرم فورسز کے بندے کا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بجائے اس سے کہ آپ باہر سے لوگوں کو لائیں ریٹائرمنٹ کے بعد اور سفراء لگائیں، بہتر پھر یہی ہے کہ آپ فارن آفس کے کچھ لوگوں کی جو ہے ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دیجئے، 65 کر دیجئے، اور انہیں کو موقع دیجئے کہ وہی جو تجربہ ان کا ہے، جو پرسپیکٹیوز ان کے ہیں، وہ باہر کے لوگوں کے تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے بہرحال یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ جہاں تک فارن پالیسی بنانے کا تعلق ہے، وہ کوئی ایک شخص یا ایک ادارہ نہیں بناتا۔ یہ بھی ایک بات بن گئی ہے کہ بھئی جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے پاکستان کی۔ یہ اب ایک کلیشے سا ہو گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ گو کہ کچھ معاملات میں، جہاں تک سیکیورٹی معاملات کے ہیں، ان میں یقیناً ان کی انپٹ سب کی لی جاتی ہے۔ ایک فارن پالیسی کوئی ایک ادارہ سے میں نے کہا نہیں بناتا، اس میں ہر ادارہ اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اگر سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ ہوگا۔ اگر کچھ اور معاملات ہیں، کونسلر کے معاملات ہیں، تو اس میں آبویسلی
منسٹری آف انٹیریئر کا عمل دخل زیادہ ہوگا. تو یہ ایک بڑا جو ہے فارن پالیسی، اور پھر فارن پالیسی بنیادی طور پہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو آسانی سے تبدیل بھی نہیں ہوتی ہیں. اب کشمیر کی پالیسی کتنی دہائیوں سے ہماری چل رہی ہے، اس میں خاص تبدیلی تو نہیں آئی، کہ کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن فارن پالیسی میں جو ہے تبدیلی لانا آسان کام نہیں ہوتا. فارن سیکرٹری کا بھی رول ہے، فارن آفس کا بھی رول ہوتا ہے، لیکن ہمارا کام جو فارن آفس میں زیادہ تر پالیسی بننے کے بعد امپلیمنٹیشن کا ہے. فارن پالیسی جو بننا ہے فارن آفس کا یہ کام ہوتا ہے، یا فارن سیکرٹری کا، کہ وہ جو ہے اگر ایک معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ مثال کے طور پر سی ٹی بی ٹی کو ہم نے سائن کرنا ہے نہیں کرنا، تو اس سے فارن آفس سب سے پھر انپٹ لیتا ہے، اور پھر ان انپٹس کی بنیاد پہ پھر اپنی وہ ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے کام تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں. تو پھر یہ فیصلہ بہرحال جو وقت کی حکومت ہوتی ہے، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، وہی پھر فیصلہ کرتے ہیں. پھر امپلیمنٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ پھر فارن آفس اس کا لیتا ہے. پھر جتنے مشنز ہیں ہمارے سفارت خانے، پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ فارن پالیسی بنانا کسی ایک شخص یا ادارے کا کام نہیں ہے. ڈپینڈنگ آن دا سبجیکٹ، کس سبجیکٹ پہ، کس اسپیسیفک ایشو پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ انپٹس لیے جاتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ افغانستان کا معاملہ سیکیورٹی کے حالات سے متعلق ہے. انڈیا سے ہماری جو پالیسی ہے اس میں بڑا سیکیورٹی کا عمل دخل ہے، تو ان میں ان کے انپٹ زیادہ لیے جاتے ہیں اور ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری فارن پالیسی کو رن کرتی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کم از کم مجھے کبھی اس چیز کا ایسا احساس نہیں ہوا، اور ہم نے مل جل کے ہی چیزوں کو آگے بڑھایا ہے، اور بہت سے ایسے مواقعوں پر ہم نے اختلاف بھی کیا اور ہماری بات کو سنا بھی گیا ہے. تو میں اس سے نہیں کرتا اتفاق، لیکن بہرحال یہ ایک جنرلی ایک پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کو دور ہونا چاہیے. آپ کے سوالات کا بہت شکریہ.